تو زنیرہ صاحبہ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اب کووڈ-19 کے بعد جس طرح سے آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، اسکول تقریباً بند ہیں، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ تعلیمی اداروں کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کی اپنی اہمیت مسلمہ حقیقت ہے۔ اس پوری صورتحال کو جس طرح سے جب کہ آج کل آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں اور تعلیمی ادارے تقریباً بند ہیں، تعلیمی اداروں کی اہمیت اور پھر اس پوری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتی ہیں، ارشاد فرمائیے گا۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ جہاں پر اس کووڈ-19 کی وجہ سے تقریباً اوور آل یعنی ظاہر ہے کہ یہ ایک پوری دنیا کا مسئلہ ہے، انٹرنیشنل کرائسس ہے، ہر چیز کرائسس میں آئی ہے اور ایجوکیشن بھی بہت ہی بیڈلی ایجوکیشن کرائسس کو بھی ہم نے فیس کیا ہے۔ یوں تو پوری دنیا میں ہی آن لائن جو سوئچ ہوئی ہیں یہ کلاسز یا انسٹیٹیوٹس بند ہوئے ہیں، طالب علموں پر اس کا بہت برا امپیکٹ ہوا ہے، انہوں نے اس کو پازیٹیولی نہیں لیا، جو اسپیشلی جو پڑھنے لکھنے کے شوقین بچے تھے یا جو پڑھتے لکھتے تھے۔ اگر میں صرف پاکستان کے حوالے سے بات کروں تو یہاں پہ کچھ مزید کمپلیکیشنز آئی ہیں۔ دیکھیے ادارے کی یا جو فارمل ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی اتنی مضبوط ایک حقیقت ہے اور اس کی اتنی ایک اسٹرانگ امپورٹنس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر علم دینے کے لیے اصحاب صفا، آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ باقاعدہ درسگاہ قائم کی تھی۔ صفا کا جو وہ چبوترا تھا اس پہ بنایا گیا تھا ایک پلیٹ فارم جیسی جگہ اور کہا گیا تھا کہ یہ اصحاب صفا کی درسگاہ ہے، یا مساجد ہیں یا مدارس ہیں۔ تو انسٹیٹیوٹ کی اہمیت اوور آل ہر شخص کے لیے بہت زیادہ ہے۔ ایک فارم میں انسان آ جاتا ہے، روٹین اس کا بن جاتا ہے، پھر وہاں پر ٹرینڈ یا کوالیفائڈ استاد موجود ہوتے ہیں، چاہے آپ دنیاوی علم حاصل کر رہے ہیں یا دینی علم حاصل کر رہے ہیں، اور فیس ٹو فیس جو لرننگ ہے آئی کانٹیکٹ کے ساتھ وہ اتنی اہم ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے تو محض قرآن پاک ہی نازل ہو جاتا، اس کے ساتھ معلم جو قرآن پاک کو سمجھانے والے اور اس پر عمل کروانے والے ہیں ان کی ضرورت نہ رہتی۔ ہر شخص کتاب پڑھتا، نسخہ تھا نا، اور وہ سمجھتا چلا جاتا۔ تو استاد اور ادارہ بہت اہم ہے۔ آن لائن جو ایجوکیشن کا سسٹم بنا ہے اس سے اسپیشلی جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں، ٹین ایج میں ہیں یا جو پرائمری لیول کے بچے ہیں، ان کا تو بہت ہی زیادہ اس میں نقصان ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو اس طرح سے ٹیچرز بھی ہمارے ہاں ٹرینڈ نہیں تھے، ایون اوور آل ان کو بھی اتنی پریکٹس نہیں تھی کہ آن لائن کلاسز کس طرح سے لینی ہے۔ پھر ایک وقت میں وہ بہت سارے بچوں کو ڈیل کر رہے ہیں اور انڈیویجول اٹینشن کسی کو پے نہیں کر رہے۔ بچہ بھی جس ماحول میں بیٹھا ہوا ہے، بچہ کیا اسٹوڈنٹ چاہے بڑا بھی ہے، ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہے گھر پر، کبھی بیل ہو رہی ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کسی کو یاد آیا اس روم میں سے کوئی چیز لے کر آنی ہے، کسی نے کسی کام سے بلا لیا۔ پھر بہت بڑا ایک ہمارا طبقہ ایسا ہے جس کے پاس انٹرنیٹ کا ایکسیس ہی نہیں ہے یا ایون کوئی ڈیوائس ہی ایسی نہیں ہے جس سے وہ تعلیم حاصل کر سکے، وہ تو بہت ہی پیچھے رہ گئے۔ تو یہ سارے جو فیکٹرز ہیں مل جل کر، اور ایک گھر میں اگر ایک سے زیادہ بچے ہیں تو آپ کے پاس کتنی ڈیوائسز ہوں کہ سب اپنی اپنی کلاسز لے سکیں۔ اور پھر جو چھوٹے بچے، پیرنٹ کو ان کے ساتھ اٹینڈ کرنا ہے تو وہ ایک پیرنٹ کس کے ساتھ بیٹھے گا، کلاس کی اوبویسلی ٹائمز بھی سملر ہیں۔ تو بچوں کو بہت زیادہ اس بریک سے نقصان ہوا ہے، ان کی روٹین، ان کی جو ایک انرجی لیول ان کا تھا یا جو ایک ماحول بنا ہوا تھا تعلیم کا، وہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ ہاں مگر ایک اس کا میں پازیٹیو پہلو آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اگر ہم آرگنائز ہوں یا ہوتے تو یہ تو اس سے بھی اچھا ہے۔ امریکہ میں اور انگلینڈ میں اور دیگر ممالک میں لوگ ہوم سکولنگ کی طرف اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ گھر میں تعلیم حاصل کرے، اس کے لیے وہ انوائرمنٹ بناتے ہیں اور آپ کو تبھی ہوم اسکولنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اسکولز کی طرف سے۔ پہلے وہ وزٹ کرتے ہیں آ کے کہ آپ نے کوئی ایک کمرہ مقرر کیا ہے، کوئی ایک پلیس ایسا، ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر بچہ تعلیم حاصل کرے، کیا ایکوپمنٹس ہوں گے، آس پاس کا ماحول کیسا ہے، بچہ کمفرٹیبلی بیٹھ رہا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد وہ سارا کریکولم سلیبس اسکول سے پک کر کے آتے ہیں اور پھر خود اپنے بچوں کو اٹینڈ کر کے ان کے اوپر توجہ دیتے ہیں۔ تو اگر ماں باپ یہ کر پاتے اور ان کے پاس اتنی انرجی بھی ہوتی، ان کے پاس اتنا ایکسپیرینس بھی ہوتا، اور وہی والی بات ہے کہ زیادہ بچے ہیں تو ایک وقت میں کتنے بچوں کو آپ ایک ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں، تو کافی اس سے معاشرے میں پرابلمس کریٹ ہوئی ہیں۔ کچھ جو بڑی عمر کے طالب ہیں، جیسے طالب علم یونیورسٹیز وغیرہ کے، کچھ ان میں سے خوش بھی ہیں کہ ٹائم بچ جاتا ہے آنے جانے میں، جو سیریس ہے اپنی اسٹڈیز میں وہ گھر میں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اوور آل لیکن تعلیمی ادارے کی تعلیمی ادارے کی
بہت زیادہ ہے اور اہمیت ہے، ایک بے شک۔ ڈسپلن میں آ جاتا ہے. جو طالب علم ہے خواہ وہ کسی بھی ایج گروپ کا ہے ایک ڈسپلن میں آ جاتا ہے. اور خاص طور پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ آن لائن کلاسز لی جا رہی ہیں بار بار جو لائن ڈسکنیکٹ ہونے کا جو معاملہ ہے وہ بھی ظاہر ہے آپ کے اوپر بڑا بیڈ امپیکٹ کرتا ہے. تو بالکل۔ ایک وقفے پر ہمیں جانا ہے. اسی موضوع کو یقینی طور پر ہم کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.